बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दारुस्सलाम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल दारुस्सलाम ज़रूरी चैनल। नाज़रीन, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं और देखने के लिए कुछ भी देख सकते हैं बस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़ुबानों पे ताले लगे हुए हैं। पाकिस्तान के में एक अजीब सा कानून है, वो लोग जो पाकिस्तान के लिए कुछ करें वो गलती पे भी है, यानी वो गिल्टी है और वो सबसे बड़ा मुजरिम होता है। और जो पाकिस्तान को खाया हुआ है, पाकिस्तान को दुनिया में नीचे लाया हुआ है, हम फिर उन्हीं लोगों को सर आंखों पे बिठा के उसके ग़ुलाम बन के खुद अपने बैठने की जगह उसको देते हैं और उसको ऐसे कुर्सी पे पाइस कर देते हैं कि वो उस कुर्सी का तो क्या, वो जो वॉशरूम साफ करने वाला होता है उससे भी बदतर होता है। और वॉशरूम वाला भी उससे अच्छा होता है। क्यों? उसका भी एक कानून होता है कि ज़ाबिता होता है, उसको भी बताया होता है कि भाई आपने ये करना है और ये नहीं करना है और इसी टाइम पे आना है और इस टाइम पे जाना है। लेकिन पाकिस्तान में एक जो अजीब सा कानून है वो मेरे मुल्क का है। दुनिया में जो भी तकरीबन फजूल से कानून बने हुए हैं वो मेरे पाकिस्तान के हैं। मेरा मुल्क अच्छा है, खूबसूरत है, मेरे मुल्क के लोग अच्छे हैं, खूबसूरत है, दिल अच्छे हैं, पर जो मेरे मुल्क के जितने भी गलीज़ लोग हैं, हम लोगों ने उन लोगों पे उस जगह पे बरजमान किया हुआ है कि वो इसके काबिल नहीं है। तो ये गलती उन लोगों की नहीं है, ये गलती हम लोगों की है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज शहीद अरशद शरीफ साहब का तीसरा दिन है और अभी तक शहीद अरशद शरीफ साहब की जो लाश है वो कभी एक एयरपोर्ट और कभी दूसरे एयरपोर्ट में, जिस तरह हम घरों में सामान डेकोरेशन के लिए लाते हैं, अरशद शरीफ साहब की जस्तिखा की कार्गो में उसी तरह कभी एक जगह पे रखते हैं और कभी दूसरी जगह पे। ये ज़ालिमाना कानून हमने अपने आप के ऊपर खुद मुसल्लत की हुई है, क्योंकि जिस दिन अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ था तो उसी दिन अगर पाकिस्तानी निकलते थे तो कीनिया के लोगों को मालूम होता था कि हम अपने शहरी के लिए कितने तड़पते हैं। लेकिन इधर एक कानून, एक गलत कानून है, एक बेसुदा कानून है, एक लानती कानून है
کہ ہم ان چوروں کو، جو چور پاکستانی سے چوری کرتے ہیں، پاکستان سے بے وفائی اور غداری کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو بھاگ کے چلے جاتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ اس کے پروٹوکول میں دوسرے ملک میں جاتے ہیں، پھر وہی لوگ جو آتے ہیں تو ہتھ کڑیوں میں نہیں، زنجیروں میں نہیں، شرمندگی میں نہیں، بلکہ پھر جب پاکستان میں واپس آتے ہیں تو ایک عظیم پروٹوکول کے ساتھ وہ پھر واپس آ جاتے ہیں، اور لوگ وہی لوگ بغیرت لوگ ہیں جو لوگ اس کے لیے جاتے، اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور اس کے لیے جو جے جے کرتے ہیں، وہی لوگوں پہ لعنت ہو، وہی لوگ پھر ہم لوگوں پہ مسلط ہوتے ہیں۔ بے شرموں کو شرم بھی نہیں ہے، یعنی جب پاکستان سے جاتے ہیں تو بھاگ کے چلے جاتے ہیں، اور شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے، بے شرموں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن میں صدقے جاؤں اپنے پاکستان کے قانون کی کہ وہ لوگ جو اسی پاکستان کے لیے اپنا جان قربان کرتا ہے، اس کی لاشیں پھر اسی طرح ہی کارگو میں آئیں گے۔ وہ لوگ پھر عزت سے نہیں آئیں گے، وہ لوگ پھر اسی طرح کارگو میں کبھی ایک ملک کے ایئرپورٹ میں اور کبھی دوسرے ملک کے ایئرپورٹوں میں اس کی جستخا کی بھی اسی طرح کارگو کی جگہ پہ رکھی ہوگی۔ اگر میرے ملک کے قانون میں تھوڑا سا بھی شرم ہوتا تھا تو آج ارشد شریف صاحب کو ڈائریکٹ کینیا میں فلائٹ مہیا کرتا تھا اور اس کو عزت کے ساتھ اس ملک میں واپس لاتا تھا۔ لیکن ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیوں ایسا نہیں کیا گیا؟ کیونکہ وہ ان سب کا پانڈا پھوڑنا چاہتا تھا، ان سب کی کرتوتیں دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کس طرح عظیم چور ہیں۔ پہلے جب چور ہوتے تھے تو وہ جنگلوں کی طرح، صحراؤں کی طرف، پہاڑوں کی طرف جاتے تھے تاکہ وہ ادھر سیف ہو۔ لیکن آج کل جو جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ آسانی سے یا تو یو کے کا اور یا امریکہ کا ویزا لے کے وہ ان کے ملکوں میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیسے ادھر ہی پڑے ہوتے ہیں، اور پھر یہی پاکستان کے یتیموں، بے سہاراؤں، معافی چاہتا ہوں، اسی پیسوں پہ پھر یہی لوگ مزے کرتے ہیں اور شہیدوں کا، شہیدوں کے وہی خون کے پیسے یہی لوگ پھر صبح ناشتے میں
دوپہر کو لنچ میں اور رات کو ڈنر میں وہی پیسے استعمال کرتے ہیں۔ میرے ملک کے نوجوانوں، میرے ملک کے لوگوں، ارشد شریف صاحب کے بچے کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ انٹرویو دیتا ہے تو کہتا ہے کہ آؤ ہم لوگوں کو بھی مارو۔ تم کس ارشد شریف کو مارو گے؟ اس نے کہا میں بھی ارشد شریف ہوں، آؤ مجھے بھی مارو۔ پھر اس نے ایک بد دعا کی، اور وہ بد دعا مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ جس نے بھی یہ غلطی کی ہوئی ہے، جس نے بھی یہ ظلم کیا ہوا ہے، اس کو غلطی نہیں کہتے، یہ ظلم کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہی بد دعا اس کو واپس ہوگی، اور انشاءاللہ وہی ہوگا جس طرح نون لیگ نے ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہوئی تھی۔ ہم نہیں کہتے کہ منہاج القرآن کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے، لیکن قرآن وہی ہے۔ قرآن انہی لوگوں کے بھی مدارس میں اور مسجد میں پڑھے ہوئے تھے جس پہ ہم لوگ ایمان لایا ہوا ہے۔ اللہ نے نون لیگ کو ذلیل و خوار کیا، اور انشاءاللہ اور بھی کرے گا، کیونکہ وہ ان شہید عورتوں کی بد دعا ہے، ان کے بچوں کی بد دعا ہے، جس طرح کل ارشد شریف صاحب کے بیٹے نے بد دعا کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی اس سے بدتر موت دے دے جس طرح آپ لوگوں نے میرے باپ کو دیا۔ ارشد شریف صاحب ایک عظیم انسان تھے، اور صحیح ہے ہم لوگ تھوڑے دکھی ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹائم گزر جائے گا، اللہ پاکستان پر ایک اچھا نظام لا دے گا، پر ہم لوگ کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ ہوں گے یا نہیں۔ ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان پر ایک ایسا نظام لا دے کہ اس میں ظالم کے ساتھ اس کے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے، اور جو قتل کرے اس کو اس کے بدلے میں اس کا قتل ہو جائے، جو چوری کرے اس کا سزا اس کو ملے، جو زنا کرے اس کا سزا اس کو ملے۔ ناظرین، دنیا سے ویسے بھی ایک دن جانا ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ جب بھی ہم لوگ اس دنیا سے جائیں تو ارشد شریف صاحب کی طرح زندہ ہو کے جائے۔ مردہ تو ویسے بھی مردہ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو زندہ ہو کے جائے، نہ کہ
مردہ ہو کے مردہ اس دنیا پانی سے چلے جائے اور کوئی ہمارا نام لینے والا نہ ہو۔ میں اپنے ملک کے سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ارشد شریف صاحب کی جب جستخا کھلائے تو بڑی تعداد میں آپ لوگ نکلو اور اس کے جستخا کو ویلکم کرو۔ میں آپ لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی ارشد شریف صاحب کو لائے تو اپنے ہیرو کے جنازہ میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو جائے، کیونکہ ایک سفر کرنا اور پھر سفر میں جب موت آتی ہے تو بڑا دردناک ہوتا ہے، اور پر جب ایسا موت آتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی آپ کو شہید کرے تو وہ پھر اور بھی دردناک ہوتا ہے، کیونکہ مسافر کا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، 2-3 آدمی 4 آدمی اس کا جنازے میں شریک ہوتا ہے اور بس پھر اس کے اوپر کیل لگا کے اس کے ملک میں لے کے جاتے ہیں۔ شاید اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کرنا۔ اپنے اس چینل کو بھی فالو سبسکرائب کرے اور شیئر کرے زیادہ سے زیادہ۔ آخر میں اگلے ولاگ تک انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے پاکستان کے لیے دعا کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔